بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہے تو بہت ہی افسوس کے ساتھ اور افسوس والی آیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان قدر، میرے ملک پاکستان کے باسی اور پاکستان کے شہریوں، آپ حضرات سے گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہتی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، لیکن آج بہت ہی دردناک درد بھری کہانی آپ حضرات کے سامنے لے کے آیا۔ آپ نے دیکھا کل تاریخ تھی 26 بروز بدھ نامہ مہینہ 2023، یعنی کہ کل آج بدھ ہے، کل منگل تھا، اور منگل کی شام دیکھا آپ نے سندھ کے اندر حیدرآباد کا علاقہ اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو منسوب علاقہ کیا جاتا ہے، جو حیدر کرار کے نام سے حیدرآباد رکھا گیا، اور اس حیدرآباد کے اندر آپ نے دیکھا کل گنڈوں نے، بدماشوں نے اور پاکستان کے امن کو خراب کرنے والوں نے، پاکستان کے امن کو بدحالی کی طرف لے جانے والوں نے، اور کالے لباس اور کالے دل والوں نے، شیطان اور شر اور شیعہ حضرات لوگوں نے کیا کچھ کیا، ہمارے ایمان کے تقاضے اور ہمارا ایمان کا جز اور ہمارے ایمان کا جو اصل منبع ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کتنی بڑی اور کھلے طور پہ گستاخی کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیے پتلا بنایا گیا، تصویر بنائی گئی، میں آپ حضرات کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا، جو میری آنکھوں کے سامنے ویڈیو آئی گئی، اور کبھی اس کو تھپڑ مار رہے ہیں، پتلا بنا کے عمر بن خطاب کے بارے میں نعوذ باللہ نازیبا نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور پھر ان کے پتلا کو اس کو آتش کے حوالے کیا، آگ لگائی گئی، ٹھیک ہے، اور چونک کے اندر چار چفیرے اور نعرے بازی ہو رہی ہے۔ تو اس سے دیکھیے ملک کا جو امن ہے وہ خلاف ہو رہا ہے، اور جو امن ہے برباد ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے بالا حکام سے درخواست کروں گا کہ اس کو فوری طور پہ ہینڈل کیا جائے، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پھر یہ دو لفظی بات ہوگی کہ بھئی پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا اور ہمارے ملک کے امن کو خراب کر دیا۔ تو جب یہ واقعہ اصل میں تو واقعہ ہونا نہیں چاہیے، جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو بل پاس ہوتا اور اس کے اوپر سینٹ بھی کرتا، اسمبلی بھی کرتی، اس کو قومی تمام لوگ اس کو جب مان رہے تھے تو اس کو بل کو پاس ہونا چاہیے تھا، اور جب یہ بل پاس ہو جاتا کسی کی مائی کے لال کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے آگے یا کسی عوام کے سامنے اکیلا گھر میں صحابہ کے بارے میں غصہ ہی کرتا، اور جب اس کے اندر تعریف کی گئی اور اس کے اندر ترمیم کی گئی اور اس کو ڈھیلا بند دکھایا گیا، تو لوگ پھر وہی گٹر سے نکل کر گندے غلیظ ترین اپنے جو ان کے عقائد ہیں ان کو نشر کر رہے ہیں، اور عوام کے سامنے چوکوں کے کے سامنے صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہ اجمعین کی گستاخی کر رہے ہیں۔ تو بالا حکام سے درخواست یہ ہے کہ بھئی ہمارے اس احتجاج کو صرف برائے احتجاج نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو امن اور ایمان کا گہوارہ سمجھ کر اور ایمان اور امن کا بات سمجھ کر اس کو میسج سمجھ کر اس پہ عمل کیا جائے، اور جتنے بھی علماء کرام نے یہ میسج ریکارڈ کروایا ہے اور احتجاج کروا رہے ہیں، تو خدا را ہمارے اس میسج کو صرف یہ سوشل میڈیا کے حوالے نہیں بلکہ ہم آج اپنے دل کا درد اور ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام ہماری جان ہیں، صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے، صحابہ کرام ہمارا ایمان کا منبع ہے، صحابہ کرام کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے تو مسلمان انسان باقی نہیں بچتی، اس لیے صحابہ کرام کو ہم دونوں ہاتھوں سے سلوٹ اور سلام کرتے ہیں۔ صحابہ کی عزت بقا ہے، ان کی ناموس بقا ہے، تو ہم بھی زندہ ہیں، ہمارا ایمان بھی قائم اور دائم ہے۔ تو صحابہ اکرام کی اگر عزت اور ناموس محفوظ نہیں اس ملک کے اندر تو پھر کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلے صحابہ اکرام ہے، بعد میں قانون ہے، پہلے صحابہ اکرام ہے پھر پاکستان ہے، پہلے صحابہ اکرام ہے پھر عدلیہ ہے، پہلے صحابہ اکرام ہے پھر تمام کی تمام دنیا کی وہ چیزیں ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عظمت، ان کے ناموس کو ہم یہ پہل کرتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور تمام علماء اکرام اس بات کا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی، پوری دنیا کے اندر بھی کہیں بھی صحابہ اکرام کے بارے میں گستاخی کوئی مسلمان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے بہت گھٹیا حرکت کی گئی ہے، اور جنہوں نے حرکت کیا ان کو فی الفور قانون کے تحت جو سزا بنتی ہے ان کو سزا دی جائے۔ اللہ پاک ہمارے اس ملک پاکستان کو امن سلامتی کا گہوارہ بنائے، اور اللہ پاک اس کے چاروں اطراف سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔